السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج کل ہر طرف سایہ کی سیل کی دھوم مچی ہوئی ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے بھی کچھ کپڑے وہاں سے آرڈر کیے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ نا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سایہ کی لان نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ اٹس ناٹ لائک یہ پراپر لان نہیں ہے جیسے انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا عربک لان۔ اس کے اندر نا پولیسٹر کی یا ریشم کی کوئی تار ہے، جس کی وجہ سے کپڑا کھڑا کھڑا سا فیل ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا گرم موسم ہوتا ہے ہمارا اور 8-7 ماہ گرمی رہتی ہے نا، تو ہمیں بہت نرم سی لان چاہیے ہوتی ہے پہننے کے لیے۔ بہرحال اب تو آ گیا تھا، میں نے کہا چلو آگے جو موسم آ رہا ہے اس میں بھی یہ سوٹ کام آ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 4 سیزن سوٹ ہیں، لیکن اچھی رینج میں مل گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اگر کپڑے آرڈر کرنے ہو تو ضرور سایہ کو چیک آؤٹ کیجیے گا۔ اچھا، کپڑوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس سے مجھے بڑا مزے کا واقعہ یاد آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ریسنٹلی نا میرا مجلس میں جانا ہوا، تو جیسے ہی میں ہال میں انٹر ہوئی نا، تو وہاں پہ جتنی بزرگ خواتین تھیں نا جو صوفوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، دے کیپٹ اسٹیئرنگ ایٹ می، مائی بیگ، مائی کڈس، مائی کلوتھس، مائی واک، ایوری تھنگ۔ اور میں وہاں پہ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ کچھ عجیب تو نہیں لگ رہا، میرے کپڑے انپریس تو نہیں ہیں، گندے تو نہیں ہیں، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ میں وہاں کرنے کیا گئی تھی، اور میرا تمام تر فوکس شفٹ ہو گیا اس پہ کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں۔ لائک ایک احساس کمتری میرے اندر تھوڑی سی آ گئی کہ یہ مجھے کیوں ایسے اسٹیئر کر رہی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں آپ کو پتہ ہے کیا بات آئی کہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا ہے۔ بس یہ آیت میرے ذہن میں آنے کی دیر تھی کہ میں فوراً سے کانفیڈنٹ ہو گئی، کیونکہ جس ذات نے مجھے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، وہی میری انڈیویجویلٹی کا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں الگ بنایا ہے، ہر انسان سے تم الگ ہو۔ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کسی کی کاپی بنا کے نہیں بھیجا، میری اپنی ایک پہچان ہے، میری اپنی ویلیو ہے، اور اللہ کے نزدیک میری اپنی ایک جگہ ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ نے مجھے اس کا سچی سچی جواب دینا ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ نے خود کے ساتھ آنیسٹ رہنا ہے کہ کیا آپ اوریجنل ہیں یا کسی کی کاپی ہیں؟ کیونکہ اوریجنل چیز دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کی بے شمار کاپیز تیار کر لی جاتی ہیں۔ ہر انسان نا اس دنیا میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک الگ سانچے پہ پیدا ہوتا ہے، اور سانچے کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان کا ایک الگ مولڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری مٹی بنائی نا، تو ہماری مٹی کو الگ الگ مولڈز میں رکھا۔ جیسے اگر آپ نے برف جمانی ہو، تو آپ جس شیپ کے سانچے میں برف پانی ڈالتے ہیں نا، وہ اسی شیپ کی برف بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح کے سانچے میں ہماری مٹی ڈالی گئی نا، اسی طرح کے ہم انسان بن کے نکلے۔ اب اگر سانچہ الگ ہے تو انسان بھی الگ ہے۔ اگر آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فیشن سینس بہت اچھی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ انسان کو پرفیکٹ بنا کے، مکمل بنا کے دنیا میں بھیجیں اور دوسرے انسان میں کمیاں اور کوتاہیاں رکھ دیں۔ ہر ایک چیز آپ کی الگ ہے، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کا رہن سہن، آپ کی فیشن سینس۔ 2 بہنیں بھی ہوں گی نا، اور وہ بازار جائیں گی، تو وہ 2 الگ الگ سوٹ پسند کریں گی، کیونکہ آپ کی چوائس ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو ہم کیسے کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ذات جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے وہی آپ کو کہہ رہی ہے کہ تم اس انسان سے الگ ہو۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خواتین اپنی اپیرنس سے، خد و خال سے، شکل و صورت سے اپنی ویلیو جوڑ لیتی ہیں کہ میں شاید بہت پیاری نہیں ہوں، یا کاش میں لمبی ہوتی، میرا ویٹ کم ہوتا، میرے بال اچھے ہوتے، میری اسکن کلیئر ہوتی۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرے پہ پمپلز ہونا، تو ہم باہر آنا جانا کم کر دیتے ہیں کہ نہیں میں اچھی نہیں لگ رہی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں سدا رہ جاتی ہیں؟ ایج بڑھتی ہے، چہرے پہ بڑھاپا آتا ہے، جھریاں آتی ہیں، بال گر جاتے ہیں، بعض اوقات فائنینشلی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جو آپ مہنگے مہنگے 20-20 ہزار کے جوڑے پہن رہی تھیں وہ نہیں پہن پاتی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ختم تب ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں سے اپنی ورتھ کو جوڑتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کی ویلیو ڈیفائن ہی نہیں کرتی، کیونکہ آپ کے اللہ آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا عمل، آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان، یہ چیزیں آپ کی ویلیو بڑھاتی ہیں۔ یہ تمام تر نا دنیاوی سٹینڈرڈز ہیں، جن عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہم انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ کیا مہنگا جوڑا ہے، واہ کتنا اچھا پرس ہے، کتنی ٹاپ نوچ ہے، مینی پیڈیز کا ہوا ہے، فیشیل اس کا ڈن ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کتنے پیارے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ خود کو زیرو تصور کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی فیملی لائف کیسی ہوگی، یا یہ کیسی ماں ہوگی، کیسی بیوی ہوگی، کیسی بہو ہوگی؟ تو ہم ان کی جو ایک بیک پکچر ہے نا، یا جو ان کے گھر کی ریالٹی ہے، ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین بہت زیادہ بن سور کے رہتی ہیں، ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بہت حد تک افیکٹ ہوئی ہوتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں بہت ریئر کیسز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ وہ ایک اچھی ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچوں کو نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، نہ وہ ایک اچھی بیوی ہوتی ہے، نہ وہ ایک اچھی بہو ہوتی ہے، بس وہ اپنے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لینا کہ ان کی بیک لائف میں ان کی فیملی لائف کیسی ہے، تو آپ یقین کریں آپ کمپیریزن کرنا ہی چھوڑ دیں، اور آپ کو اپنی زندگی حسین لگنا شروع ہو جائے۔
جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ گزرے ہیں نا، آپ ایک بات اگر ان کی زندگی میں کامن نوٹس کریں تو بہت زیادہ لیوش یا لگژری ان کی لائف نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کپڑوں کے ڈھیر ہیں یا وہ ہر وقت چیزیں لے رہے ہیں یا پھر مال و دولت کے انبار لگے پڑے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی سادہ اور غربت میں زندگی گزاری ہے، بس اتنی کہ ایک وقت کی یا اس دن کی 2 وقت کی روٹی ہو جائے۔ کل کا وہ صرف انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کل کا رزق آپ نے ہمیں دینا ہے۔ انہوں نے جمع کرنے پہ یا جوڑنے پہ فوکس نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہی اگزامپل ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے یا اپنے ساتھ والے لوگوں کو دیکھ کے اس پریشر میں آ کے نئی سے نئی چیزیں خرید لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ہم بعض اوقات آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نا آج کل یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کر رہی ہوں کہ اب آپ نے ایک جوڑا پہن لیا نا تو سننے میں آتا ہے کہ نہیں جی اب اس فنکشن پہ یہ نہیں پہننا، اب نیا جوڑا لینا ہے۔ سوری ٹو سے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت بن چکی ہے، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسروں کے جو گھر میں ہم جھانکنا شروع کر دیتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں نہیں پتہ اگلا کس طرح کی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی کیا کیا انسیکیورٹیز ہیں، آپ بس اس کی زندگی کی ہائی لائٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے نزدیک اس انسان کی ویلیو ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو لوگوں سے آرام سے بات کرتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، کائنڈ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، جنرس ہوتا ہے، چیریٹی کرتا ہے۔ یہ تمام اوصاف ہیں ایک انسان کے جو اس کو اللہ کی نظر میں اچھا بناتے ہیں۔ تو پھر ہم دنیاوی سٹینڈرڈز پہ آ کے اپنی ورڈز کو کیوں میجر کرتے ہیں؟ میں اس چیز کے حوالے سے میں خود ان چیزوں سے گزری ہوں، اور مینٹلی میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا ہے، اور جب جن لوگوں سے میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی تھی یا میں دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی، جب ان کی حقیقت میرے سامنے آئی تو میں بڑی ہی شرمندہ ہوئی اپنے اللہ سے کہ اللہ جی میں شاید بھٹک گئی تھی، یا شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن پھر میں نے نتیجہ یہی نکالا کہ میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی جرنی ہے، میری لائف پرفیکٹ نہیں ہے، میں چیزیں سیکھ رہی ہوں۔ شاید ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت آگے ہو اور میں اپنا چیپٹر 1 اس کے چیپٹر 20 سے کمپیئر کر رہی ہوں، یا پھر آل دے ہیو از گڈ کلوتھس، جس پہ میں بہت زیادہ انٹیمیڈیٹ ہو رہی ہوں کہ اچھا وہ کتنا اچھا پہنتی اوڑھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس بے شمار چیزیں ہیں جنہیں میں اگنور کر رہی ہوں۔ تو بس یہی خیالات اور جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ انسان کو اتنا کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے نا، جب ایک دفعہ سوچ جو لیا کہ میرے اللہ نے ہی مجھے الگ بنایا ہے، تو بس پھر تو کسی سے احساس کمتری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پیاری بچی اور گرلی پاپس، اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں کسی کا یوزڈ کپڑا بھی پہنوں گی یا لنڈا بھی ویئر کروں گی تو میں اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے کیری کروں گی جتنا کہ میں کوئی برانڈ کا سوٹ پہنوں گی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یونیورسٹی کا دور تھا اور نئی نئی اسٹچنگ سیکھی تھی۔ آپ یقین کریں خود سے سوٹ سینے اور یونیورسٹی میں ایسا کوئی سلے کرنا، میری ایک میٹنگ تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے فلیٹیز جانا تھا اور وہاں پہ ہمارے سٹالز لگنے تھے اور کافی بڑی کانفرنس تھی۔ ایک رات پہلے نا میں نے مما کی ہیلپ لے کے ساتھ ہم دونوں نے مل کے میرا ایک سوٹ سٹچ کیا، جو کہ نیچے پلین نیوی بلو کلر کی شلوار قمیص تھی اور اس کے اوپر جو اس کا دوپٹہ تھا نا، میں نے اس کا گاؤن بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے سمپل سا کوئی نا پلین دوپٹہ کیری کر لیا تھا۔ وہ سوٹ میرا اتنا واہ واہ ہوئی، آج بھی اس میں میری پکچرز ہیں اور مجھے کتنے کمپلیمنٹس ملے کہ آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن اب جو دور ہے نا، سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی تباہی مچ گئی ہے کہ ہر کوئی برانڈ 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 کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کتنی لڑکیاں دیکھی ہیں، مطلب ان کو اس بات پہ غرور ہوتا ہے کہ میں نے برانڈ پہنا ہوا ہے۔ مطلب مجھے یہ مینٹیلٹی سمجھ نہیں آتی۔ اتنا کچھ ہوتا ہے کہنے کے لیے، لیکن ویڈیو کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی کوئی بناؤں ویڈیو اور آپ سب سے باتیں کرتی رہوں۔ اچھا، ایک بڑی ضروری بات ہے جو میں آخر میں آپ سے کہوں گی کہ اب اگر آپ ایک اماں ہیں، چاہے آپ بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں یا بیٹی کو بڑا کر رہی ہیں، ان کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ زندگی میں سب کچھ برانڈز، پہننا اوڑھنا، لگژری، یہی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کا اخلاق میٹر کرتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرتے ہیں، وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ان کو کبھی بھی اپنی لگژریز پہ، لیوش زندگی پہ غرور کرنا نہ سکھائیں۔ ہر وقت عیش و عشرت میں پڑے رہنا، گھومنا پھرنا، نئی چیزیں لینا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور آگے جا کے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے ہر ایک عمل کا۔ جس طرح آسمان میں کئی ستارے ہوتے ہیں نا، اور ہر ستارہ اپنے جوبن پہ چمکتا ہے، اسی طرح آپ وہ ایک انڈیویجول ستارہ ہیں اور کسی کی بھی چمک سے آپ کی روشنی کبھی بھی ماننی پڑے گی۔ چلیں جی مائی شائننگ سٹارز، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔